قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس سے ہم سب لوگ فارغ ہوئے، سب کی عبادات اور قربانیوں کو رب تعالی شرف قبولیت سے نواز دے۔ آدم علیہ السلام جن کی اولاد میں سے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ نتیجتاً یہ حسد، یہ بغض جب دل میں پیدا ہوا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن نے ایک سبق دے دیا ہے کہ بڑے سے بڑا جانور بھی انسان ذبح کرتا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور بھی ذبح کرتا ہے۔ قبولیت کا دار و مدار کسی جانور کے حجم پر نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی عبادات کو اور ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کو مہنگا خرید لینا، ریاکاری اور فخر اور کبر کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ قیمت لگا دے، اس کا شاید دنیا کے ہاں تو کوئی مقام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے ہاں مقام اس بات کا ہے کہ اس کے دل میں اللہ عز و جلال کی رضا کتنی ہے۔ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ جو شخص اس بات کو پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ عز و جلال کے اوامر، اللہ عز و جلال کے احکامات اور اللہ عز و جلال پر توکل اور یقین اور اللہ عز و جلال کی خشیت اور خوف اس کے دل میں کتنا ہے، اتنا ہی مقام اس انسان کا اللہ عز و جلال کی بارگاہ میں ہوگا۔